شباب سب کے منع کرنے کے باوجود نہال کو گھر واپس لے آتی ہے، لیکن شباب کو یہ نہیں پتا کہ یہی نہال ایک دن شباب کا گھر برباد کرنے والی ہے۔ صرف شباب ہی نہیں بلکہ زوار شاہ کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کرنے والی ہے۔ فی الحال تو شباب جب نہال کو گھر لاتی ہے تو فوزیہ اور ذکیہ بہت شور مچاتی ہیں، اپنے بھائی زوار شاہ سے کہتی ہیں کہ آخر شباب بھابھی ہمارے صبر کا اور کتنا امتحان لیں گی۔ اس قاتل کی بیٹی کی شکل جب بھی دیکھتے ہیں ہمیں ہمارا حنین یاد آتا ہے، اور زوار شاہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ لیکن اس بار شباب سب کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر اب نہال کو یہاں سے نکالا گیا تو میں بھی پھر گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ فوزیہ اور ذکیہ تو خود بھی یہی چاہتی ہیں کہ شباب یہاں سے دفع ہو جائے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ زوار شاہ کی جان شباب میں ہے۔ زوار شاہ پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے لیکن شباب کے بغیر تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ تو فائنلی زوار شاہ کو ہی ہتھیار ڈالنا پڑتے ہیں اور نہال کو اس گھر میں رہنے کی پرمیشن مل جاتی ہے۔ اب دوسری طرف ذکیہ کا شوہر جاوید، جس کی گندی نظر نہال پہ ہے، نہال کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اپنی بیوی سے نظریں بچا کے اس کے کمرے میں بھی چلا جاتا ہے اور نہال سے کہتا ہے کہ حنین میرے پاس تمہاری بہت تعریف کرتا تھا، بتاتا تھا کہ تم بے حد خوبصورت ہو، لیکن جتنی وہ تعریف کرتا تھا تم تو اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ اب زوار شاہ تو نہ تمہاری قدر کرتا ہے نہ ہی تمہاری خدمت کرتا ہے، اگر ہمیں موقع دو تو ہم تمہاری کچھ خدمت کریں۔ نہال تو یہ سب دیکھ کر بہت گھبرا جاتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر اسے کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ محبت حنین نے کی، قتل اس کا شکیل انصاری نے کیا، لیکن پس رہی ہے تو یہ بیچاری نہال۔ خیر نوری موقع پہ پہنچ جاتی ہے، اگرچہ نوری خود بھی نہال سے بے تحاشا نفرت کرتی ہے، لیکن بہرحال وہ جاوید کی نیت بھانپ لیتی ہے۔ تبھی فوراً پوچھتی ہے کہ جاوید سائیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ذکیہ بی بی کو بھی پتہ ہے کہ آپ یہاں پہ ہیں؟ اگر کہیں تو انہیں یہاں بلا لاؤں؟ جاوید تو ایک دم سے گھبرا جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ نوری اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں تڑیاں لگا رہی ہے۔ بہرحال جاوید اس وقت تو ڈر کے وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ کہاں ٹلنے والا ہے، آگے چل کے بھی وہ نہال کو بہت زیادہ تنگ کرنے والا ہے۔ ادھر شباب نوری کے ذمہ لگا جاتی ہے کہ میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں، تم نہال کو زوار شاہ کے کمرے میں چھوڑ دینا۔ اب زوار شاہ تو نہال کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کب سے جانتی تھی میرے بھائی حنین کو، اور کب اس نے تم سے محبت کا اظہار کیا، اور ایسا بھی اس نے کیا گناہ کیا کہ اسے مار ہی دیا گیا۔ نہال زوار شاہ کو بتانے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، حنین شاہ کو خود ہی مجھ سے محبت ہوئی تھی اور خود ہی وہ میرا رشتہ لینے میرے گھر آئے تھے، لیکن زوار شاہ نہال کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا، بلکہ اسے یہی کہتا ہے کہ تم جیسی چھوٹے گھرانوں کی لڑکیاں اپنے دولت کے جال میں اسی طرح امیر زادوں کو پھنساتی آئی ہیں، کاش کہ میرا بھائی وقت پہ سمجھ جاتا تو آج میرا حنین میرے ساتھ ہوتا۔ ادھر شباب اپنی ماں کے گھر میں بہت بے چین ہوتی ہے، لیکن پھر خود کو خود ہی تسلی دیتی ہے کہ کون سا نہال ہمیشہ کے لیے میرے اور زوار شاہ کے درمیان آئی ہے، کچھ وقت کے لیے مجھے صبر سے کام لینا ہوگا، جیسے ہی ہمارا کام ہو جائے گا ہم نہال کو گھر سے نکال باہر کریں گے، بلکہ نہال کو جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ خون کا بدلہ خون ہے، آخر نہال کے باپ نے حنین کا قتل کیا ہے تو ہم بھی نہال کو ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف شباب کی ماں جب اپنی بیٹی کو اس قدر بے چین دیکھتی ہے تو اسے تسلی دیتی ہے کہ شباب تم نے غلط فیصلہ نہیں کیا بلکہ بر وقت اور بہت بہترین فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اب بھی اگر زوار شاہ کی اپنی اولاد نہیں ہوگی تو اس کی بہنیں فوزیہ اور ذکیہ زوار شاہ کی جائیداد پہ قبضہ جما کے بیٹھ جائیں گی۔ اب دیکھو نا کس طرح سے فوزیہ نے اپنے بیٹے کو زوار شاہ کو پیش کر دیا کہ آپ اسے اپنی سرپرستی میں لے لیں۔ شباب اپنے خوف کا اظہار اپنی ماں سے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے صرف یہ ڈر ہے ماں کہ نہال بہت خوبصورت ہے، جوان ہے، اگر زوار شاہ کو اس سے محبت ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ لیکن شباب کی ماں اسے یقین دلاتی ہے کہ زوار شاہ کسی بھی اور لڑکی کو وہ جگہ وہ مرتبہ نہیں دے سکتا جو اس کی زندگی میں تمہاری ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ زوار شاہ شباب پہ جان نچھاور کرتا ہے، تمہارے حسن کے آگے تو زوار شاہ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور جہاں تک نہال کی بات ہے تو تم خود ہی سوچو کہ اس کا باپ زوار شاہ کے بھائی کا قاتل ہے، اور بھائی بھی وہ جو زوار شاہ کے دل کے قریب تھا، تو بھلا خود ہی سوچو کہ بھائی کے قاتل کی بیٹی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟
اگلے دن شباب گھر جاتی ہے تو زوار شاہ کے پاس جا کے کہتی ہے کہ زوار شاہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ زوار شاہ شباب کے کسی بات کا جواب نہیں دیتا تو شباب بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ زوار شاہ کی منت کرتی ہے کہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو پلیز اپنی ناراضگی کا اظہار تو کریں۔ تو زوار شاہ شباب پہ چیخ پڑتا ہے، زندگی میں پہلی بار اس پہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم جانتی ہو کہ میرے دل میں، میری زندگی میں تمہارا مقام کوئی اور لڑکی حاصل نہیں کر سکتی، تو تم نے اس نہال کو میرے سامنے کھڑا کر کے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ شباب زوار شاہ کو تسلی دیتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، نہال ہمارے گھر میں صرف 1 سال کے لیے ہے، جیسے ہی ہمارا کام ہوگا آپ اس نہال کو طلاق دینا اور ہم اسے گھر سے نکال باہر کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اسے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ دوسری طرف ذکیہ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر نہال میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے۔ ذکیہ کو تو پہلے ہی نہال سے شدید نفرت تھی، اب جب اپنے شوہر کا انٹرسٹ نہال میں دیکھتی ہے تو اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ آج ہی نہال کی اپنے ہاتھوں سے جان لے لے۔ فوزیہ سے کہتی ہے کہ شباب اس نہال کو اس گھر میں لے تو آئی ہے، لیکن دیکھ لینا کہ یہ عورت اپنے اس فیصلے پہ بہت جلد پچھتانے والی ہے۔ بہرحال ناظرین، جب زوار شاہ کا بیٹا پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد سبھی گھر والے مل کے نہال کو جان سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ نہیں پتا کہ نہال یہاں سے جان بچا کے بھاگے گی یا پھر یہ لوگ مردہ سمجھ کے اسے کہیں پھینک آئیں گے۔ بہرحال وہی گائناکولوجسٹ جس کے پاس شباب اور زوار شاہ اپنا علاج کروانے جاتے تھے اور جسے نہال کا بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ نہال محض کچھ عرصے کے لیے زوار شاہ کے نکاح میں ہے، تو نہال کسی طرح سے پھر اس گائناکولوجسٹ تک پہنچ جائے گی، جس کے بعد وہ نہال کا علاج کر کے اسے پھر سے تندرست کرے گا۔ نہال جب بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور مینٹلی بھی سٹیبل ہو جائے گی تو وہ سوچ لے گی کہ اب میں زوار شاہ، شباب، فوزیہ، ذکیہ، ان کے شوہروں سے، حتیٰ کہ اپنے باپ شکیل انصاری اور اپنی ماں سے بھی اپنے ساتھ کیے گئے مظالم کا بدلہ لے کے رہوں گی، کیونکہ ان سب لوگوں نے خود غرض ہو کے مجھے میرے ان گناہوں کی سزا دی جو میں نے کبھی کیے ہی نہیں تھے۔ اور پھر نہال کو اپنا بیٹا بھی بہت یاد آئے گا جو پیدا ہوتے ساتھ ہی نہال سے چھین لیا گیا۔ نہال اپنے بچے کو بھی ان لوگوں سے واپس چھین لینا چاہتی ہے، تو نہال ایک دفعہ پھر زوار شاہ کی زندگی میں داخل ہوگی، لیکن اپنا گیٹ اپ اور آئیڈینٹی بالکل چینج کر کے ایک خوبصورت اور ماڈرن لڑکی بن کے سامنے آئے گی۔ اسی گائناکولوجسٹ ڈاکٹر کی مدد سے زوار شاہ کے گھر میں داخل ہوگی، ہو سکتا ہے کہ زوار شاہ کے بیٹے کی اٹینڈنٹ بن کے داخل ہو۔ بہرحال آہستہ آہستہ زوار شاہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گی اور کوئی بھی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ تھوڑا بہت شک تو ضرور ہوگا کہ اس کی شکل تھوڑی سی نہال سے ملتی ہے، لیکن پھر سبھی یہ سوچیں گے کہ نہال کو تو ہم نے مار کے پھینک دیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ نہال کی خوبصورتی کا اثر زوار شاہ پہ جب ہونا شروع ہوگا تو وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، جس کے بعد نہال ایک ڈائن بن کے اس زوار شاہ کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کو تہس نہس کرنے والی ہے اور اپنا بیٹا لے کے ان لوگوں سے بہت دور جانے والی ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ کو ڈائن ڈرامے کی سٹوری پسند آ رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، اور ڈرامے کے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک بھی ضرور کر دیں۔